بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کوئی بھی انسان زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک جاگ سکتا ہے؟ ایک نارمل انسان اگر جاگے تو تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد نیند سے اس کا برا حال ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ دبا کر نیند لیتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو 48 سال سے نہیں سویا، دوستو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 48 سال سے نہ سویا ہو؟ شاید یہ بات مذاق لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کی دلچسپ حقیقت بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہے تھائی نوک کی جو 48 سال سے نہیں سویا۔ یہ ایک کسان ہے جس کا تعلق ویتنام سے ہے اور اس کی عمر 89 سال ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے 48 سال سے نہیں سویا۔ شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ شخص حقیقت میں 48 سال سے نہیں سویا، اور جب ویتنام کے لوگوں کو تھائی نوک کے بارے میں پتہ چلا تو سب کو بھی یہی لگا کہ تھائی شاید جھوٹ بول رہا ہے، یا تو اس کو شہرت چاہیے یا پھر پیسے۔ لیکن آہستہ آہستہ تھائی نوک کا یہ کلیم مزید صاف ہوتا گیا اور باقی لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم پڑنے لگا۔ تھائی کے اس کلیم کے بعد اس کے گاؤں والوں نے اس کو نوٹس کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب پورا گاؤں سو رہا ہوتا تھا، تھائی اکیلا جاگ رہا ہوتا تھا اور اپنا کام کر رہا ہوتا تھا، چاہے وہ رات کا پچھلا پہر ہی کیوں نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ بات ویتنام سے انٹرنیشنلی وائرل ہونے لگی اور تھائی کو پوری دنیا کا اٹریکشن ملنے لگا۔ لیکن تھائی کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس مقصد کے لیے اس سے ملے یا اس کو ٹی وی پر دکھائے۔ وہ میڈیا پر خود کو نہیں لانا چاہتا تھا، اور جو لوگ تھائی سے ملنا چاہتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا اگر علاج کروایا جائے تو تھائی ٹھیک ہو سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز کی ٹیم اور انٹرنیشنل میڈیا تھائی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن تھائی نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے فارمنگ کے کام میں جٹ گیا۔ پھر بہت ہی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ ایک نیوز چینل کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس پر ایک ڈاکومنٹری شوٹ کی گئی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی تھائی نوک کا کلیم درست ہے یا نہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو آخر تھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایسی حالت میں آ گیا کہ 48 سال سے اس کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ تھائی نے بتایا کہ جب وہ 31 سال کا تھا تو اس کو بخار ہوا، اور وہ بخار اتنا زیادہ تھا کہ اس سے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بخار کچھ دن سے 1 ہفتے، 2 ہفتے، حتیٰ کہ 1 مہینے تک لمبا ہو گیا، اور اب تھائی 1 ماہ سے نہیں سویا تھا۔ اس کے بعد بخار تو اتر گیا اور تھائی تندرست ہو گیا، لیکن وہ بخار اپنے ساتھ اس کی سونے کی صلاحیت کو ختم کر گیا اور تھائی ایک بیماری انسومنیا کا شکار ہو گیا۔ انسومنیا ایک ایسا سلیپ ڈس آرڈر ہے کہ جس میں اگر سوتے وقت کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی irregular ہو جائے یا کوئی بھی حرکت ہو جائے تو انسان سو نہیں پاتا، اور اس کی وجوہات میں ڈپریشن، انگزائٹی، ہائپر ٹینشن وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص 80 گھنٹوں تک جاگ لے تو وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا سب کانشیس مائنڈ اس کے ریئل برین پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ جو سوچتا ہے اس کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو لگے گا کہ سامنے رکھا ہوا گلاس اس سے باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آسان الفاظ میں بتائیں تو آپ نے منا بھائی کی مووی لگے رہو منا بھائی تو دیکھی ہوگی، جس میں جو کیمیکل لوچا منا کو ہو جاتا ہے اور اس سے مہاتما گاندھی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ ایسا ہی کیمیکل لوچا اس بیماری میں ہو جاتا ہے۔ لیکن تھائی کے کیس میں ایسا بھی کچھ نہیں تھا، یعنی تھائی اس بیماری کا شکار تو تھا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھائی پر نہیں آ رہے تھے۔ تھائی نہ سو کر بھی مکمل طور پر تندرست تھا اور اپنا کام کرتا تھا۔ تو ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کے مطابق اصل میں تھائی کے ساتھ برین کی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں بظاہر لگتا ہے کہ انسان جاگ رہا ہے اور وہ آنکھیں کھولے ہوئے اپنے سارے آس پاس کی چیزوں کو، کاموں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دماغ کے سلیپنگ ٹیشوز سلیپ میں آ چکے ہوتے ہیں اور اس کا دماغ اپنی پوری نیند لیتا ہے
لیکن تھائی اس نیند کو فیل نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور سو بھی رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تھائی کی صحت پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا، اور اسی لیے تھائی نوک 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کا جسم کسی بھی قسم کی تھکن محسوس نہیں کرتا۔ مختلف ٹی وی چینلز نے اس کو اپنے شوز میں آنے کی دعوت دی اور بہت سارے پیسے بھی آفر کیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تھائی نے کہا کہ مجھے اپنے کام کے علاوہ اور کسی چیز سے پیسے نہیں کمانے، میں یہ کام کرتا ہوں اور یہی کام کر کے اپنے گاؤں والوں کی مدد کرتا ہوں، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ ناظرین، اب ایسا نہیں ہے کہ تھائی نے خود کو سلانے کی کوشش نہیں کی۔ تھائی نے کہا کہ اس نے نیند لانے کے لیے بہت ساری دوائیاں استعمال کی، نشہ آور گولیوں کا بھی استعمال کیا اور بہت ہی زیادہ مقدار میں شراب بھی پی، لیکن اس سے بھی اس کو نشہ تو ہوا لیکن نیند نہیں آئی، اور تھائی نوک کو پچھلے 48 سال سے نیند نہیں آئی، لیکن پھر بھی تھائی نوک اپنی زندگی میں خوش اور تندرست ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔